ریڈرس کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لاب ارشاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چاند کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ چلیں یہ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چاند، رائٹر لاب ارشاد، پارٹ میں ختیجہ، ایپیسوڈ 17۔ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب یزدان کی نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ یزدان نے آیت کو دیکھ مسکرا دیا تھا، وہیں دوسری طرف آیت نے یزدان کو دیکھ منہ بنایا تھا۔ ویسے نور، کچھ لوگ بہت بے شرم ہو جاتے ہیں ابراڈ جانے کے بعد، ہے نا؟ آیت نور کو خود کی طرف مخاطب کرتی بولی تھی، جو کب سے ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ آیت کی بات سن یزدان زیر لب مسکرا دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ وہ بے شرم نہیں ہوتے، بس انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ یزدان بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، آپ تو نہ ہی بولیں، ایسی سمجھ بوجھ سے بہتر ہے انسان کو نہ ہی سمجھ جائے کچھ۔ آیت منہ بنا کر بولی تھی، اچھا جی محترمہ، ایسا ہے؟ یزدان نے آئیبرو جھکاتے سوال کیا تھا۔ آپ مجھے ذرا اکیلے میں ملیں، پھر بتاؤں گی کیسا ہے کیسا نہیں۔ آیت یزدان کو دیکھ وارن کرنے والے انداز میں بولی تھی، جب ریحان، نور، مہا، عبدالرحمن کا قہقہ گونجا تھا۔ بڑے ان کی باتوں میں شامل نہ تھے، وہ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اتنے سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، ان کا تو سکون سے باتیں کرنا بنتا تھا نا۔ کیوں محترمہ، آپ نے اکیلے میں میری عزت لوٹنی ہے؟ یزدان جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ آپ کے پاس ہے وہ؟ آیت نے تنزیہ کیا تھا۔ ویسے بھائی کے پاس کوئی شکل بھی نہیں ہے دیکھنے والی، عبدالرحمن کھانا کھاتے شرارت سے بولا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والا تھا، ریحان بھی کھانا کھاتے بولا تھا۔ ریحان اور عبدالرحمن نے ریس لگائی ہوئی تھی کہ کون سب سے پہلے کھانا کھا سکتا ہے۔ دیکھا، ریحان اور عبدالرحمن بھی میرے ساتھ ہیں، آیت فخریہ بولی۔ یہاں تو بھائی کو روسٹ کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سب کو؟ نور ہنستے بولی تھی۔ محترمہ آیت، رکھ لیں ان کو اپنی ٹیم میں اکیلا ہی تینوں پہ بھاری ہوں۔ یزدان کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا بولا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کم کھایا کرے، کچھ وزن کم ہوگا آپ کا۔ آیت یزدان کو دیکھ مسکرا کر بولی تھی۔ جب یزدان نے اسے گھورا تھا، سب کا جاندار قہقہ بلند ہوا تھا۔ مس آیت، ایسا نہ کریں کہ میں کچھ غلط کر دوں۔ یزدان وارن کرنے والے انداز میں بولا، آپ غلط کر بھی لیں تو مجھے کون سا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ آیت اسی کے انداز میں بولی تھی۔ ہاں ہاں، ہماری شیرنی سب کچھ کر سکتی ہے۔ ریحان آیت کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ جب یزدان نے ریحان کو گھورا تھا اور ریحان نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا، یہ یزدان کو قطعی پسند نہ تھا کہ کوئی بھی آیت کو ہاتھ لگاتا۔ بے شک ریحان نے مذاق میں ہی لگایا تھا۔ ویسے تو میں لڑکیوں سے پنگے نہیں لیتا، وہ نازک سی پاپا کی پریاں ہوتی ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے مقابلہ کرنا پڑے گا محترمہ آیت۔ یزدان نے آیت کو گھورتا بولا، ہاں ہاں بھائی، کریں، گالیاں بھی اچھی دیتی ہے یہ۔ عبدالرحمن تنگ کرتے بولا، جی بھائی، ایک بار تو میں نے بھی سنی تھی۔ نور شرارت سے بولی، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی کی گالیوں سے، نکال کر تو دکھائے۔ یزدان کانفیڈنس سے بولا تھا، میں ایک کاٹ دیتی نہ تو توڑ جانا ہے تو۔ آیت پنجابی میں بولی تھی، آپ دیں تو صحیح محترمہ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یزدان ایک آنکھ ونک کرتے بولا، اچھا گائز بس کرو۔ مہا جو کافی دیر سے خاموش اور اداس بیٹھی تھی، اب بولی تھی۔ یزدان جانتا تھا وہ کیوں اداس ہے۔ وہیں دوسری طرف عبدالرحمن، جو کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنا بے چین نہیں ہوا تھا، مہا کو اداس دیکھ اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ اسے مہا کی فکر ہو رہی تھی، وہ خود نہیں جانتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بھائی، بھابھی، امی، مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے، فائقہ بیگم بولی تھی جب سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں بولو فائقہ، عثمان صاحب نہ سمجھی سے بولے۔ بھائی، آپ لوگوں کو لگتا ہے نا آپ لوگوں نے میری ایک بیٹی چھین لی اور ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس غلطی کا تو بھائی اس کے بدلے مجھے نور کو دے دیں، مجھے نور کو میرے ریحان کے لیے دے دیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں نور کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ فائقہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے فائقہ بیگم کی بات پر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ جب عثمان صاحب مسکرائے تھے، فائقہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولے، نور تمہاری ہی ہے، تم جب چاہے اسے لے جاؤ۔ عثمان صاحب کی بات پر سب مسکرائے تھے، مطلب یہاں ایک اور رشتہ جڑ گیا تھا، مطلب سارے فاصلے، ساری لڑائیاں ختم ہو گئی تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کل کی سحری اور افطاری ہمارے ساتھ کرو آپ سب۔ سائمہ بیگم مسکرا کر بولی، جی ضرور بھابھی، کیوں نہیں۔ فیروز صاحب بولے تھے، تو کیا جانے اپنوں کی محبت، وہ تو خفا ہو کر بھی
نہیں سنتے ایک دوسرے کے خلاف کچھ، نہ جانے پھر کیوں رہتے ہیں ایک دوسرے سے ناراض۔ دیا اس دنیا نے رشتوں کو نعمت بنایا ہے، خدا نے بہن بھائی کو بنایا ہی محبت کے لیے ہے۔ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی اور دولت میں کوئی کمی نہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ سب لوگ گھر آ کر تراویح پڑھ کر سو چکے تھے، لیکن آیت وہ جاگ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تراویح پڑھنے کے بعد چھت پر گئی تھی ٹہلنے، تازی ہوا میں ٹہلنے۔ پر چھت پر کھڑی وہ چاند سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے لگا پیچھے کوئی ہے، وہ مڑی تو سامنے ہی یزدان کھڑا تھا۔ وہ یزدان کو دیکھ ڈری نہیں تھی۔ آپ یہاں کرنے آئے ہیں؟ آیت یزدان کو دیکھ غصے سے بولی تھی۔ وہ میرا ذرا بے عزتی کروانے کا موڈ ہو رہا تھا تو سوچا آپ کے پاس آ جاؤں۔ یزدان آیت کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا تھا، مسکرا کر بولا، آپ کو کیا لگتا ہے میں ہر وقت بے عزتی کرتی رہتی ہوں لوگوں کی؟ آیت کو تو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ جی لگتا تو یہی ہے، لوگوں کی تو پتہ نہیں پر میری تو کرتی ہیں۔ یزدان بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ تو پھر اپنی اوقات میں رہا کریں، مجھ سے اتنا دور رہا کریں کہ کسی کو نظر ہی نہ آئے اور نہ مجھے نظر آئے، اتنا دور رہا کرو۔ آیت منہ بناتے بولی تھی۔ محترمہ آیت، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، اب آپ کے پاس تو ہم نہیں آنا ہے۔ یزدان کچھ سوچتے شرارت سے بولا، ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ آپ ایک بار کوشش تو کریں، چلیں ایک ڈیل کرتے ہیں، نہ آپ مجھے بلائیں گے نہ میں آپ کو۔ آیت کچھ سوچتے بولی، اب تو ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو پوری زندگی آپ کو مجھے بلانا ہے اور مجھے آپ کو بلانا ہے۔ محترمہ آیت، یزدان تنگ کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے۔ آیت یہ کہتی ابھی جانے ہی لگی تھی جب یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے تھوڑا قریب کیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ فاصلہ بہت کم تھا۔ اس اچانک آفتاب پر آیت نے یزدان کو دیکھا تھا اور پھر دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا تھا۔ محترمہ آیت، آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، کم از کم میں آپ کا نامحرم تو نہیں ہوں۔ یزدان آیت کو دیکھ بولا تھا جو نظریں جھکا کر کھڑی تھی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتہ ہے آپ میرے نامحرم ہیں۔ آیت اتنا کہتی اسے دھکا دیتی فوراً سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ یزدان اسے جاتا دیکھ مسکرایا تھا۔ رات کا آخری پہر سحری کا وقت تھا۔ آج ریحان کی فیملی بھی وہیں پر تھی جب سب سحری کر رہے تھے۔ آیت منہ ہاتھ دھو کر آتی اپنی کرسی پر چپ چاپ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ آیت، آج بھائی کو روسٹ نہیں کرنا کیا؟ نور شرارت سے بولی۔ نہیں، روسٹ انہیں کیا جاتا ہے جو آپ کی روسٹنگ سہ سکے، انہیں نہیں جو آپ کے روسٹنگ کو بے عزتی سمجھے۔ آیت یزدان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ اوہ بھائی تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو فل انجوائے کرتے ہیں۔ نور اپنے بھائی کے ساتھ لگی تھی جب یزدان نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ گڑیا، کچھ لوگوں کو غلط مطلب لینے کی عادت ہوتی ہے، آپ چھوڑو کھانا کھاؤ۔ یزدان کو جیسے آیت کی بات ناگوار گزری تھی۔ اچھا بس اب تم لڑنا شروع کر دینا، ویسے ہی اتنے سالوں بعد لڑائی ختم ہوئی ہے، سب ایک ساتھ ہے، اس مومنٹ کو انجوائے کرو۔ ریحان دونوں کو سمجھاتا بولا۔ ہاں یار، اتنے سالوں بعد ساتھ ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آئے تھے۔ اور ہم سب ایک ساتھ ہی رہیں گے، نور خوشی سے بولی تھی جب یزدان بھی مسکرایا تھا۔ ویسے مس مہا، آپ شادی نہیں کریں گی کیا؟ عبد الرحمن نے مہا کو خاموش دیکھ سوال کیا تھا۔ میں شادی کیوں نہیں کروں گی، بالکل کروں گی، اور مجھے پتہ ہے مجھے شادی کس سے کرنی ہے، میرا دلہا بھی میرا انتظار کر رہا ہے۔ مہا مسکرا کر بولی تھی جب یہ بات کسی کے دل پر لگی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، مطلب آپ ہمارے گھر سے چلی جائیں گی؟ عبد الرحمن زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتا بولا۔ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ مہا نے نظریں جھکائی تھیں۔ صحیح۔ عبد الرحمن اتنا کہتے چپ ہو گیا تھا۔ ہاں بس کسی کو میں اس گھر میں لے جانے والا ہوں۔ ریحان نور کی طرف دیکھ بولا تھا جب نور مسکرائی تھی۔ نہیں جی، ابھی آپ کسی کو بھی کہیں نہیں لے جا سکتے، نور نے اس کے ارادے ترک کیے تھے۔ اوہ سچی؟ اور اگر میں لے گیا تو پھر؟ ریحان شرارت سے بولا۔ پھر دیکھ لیں گے، نور بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ اچھا جی، دیکھ لئیے گا، ریحان بولا تھا۔ ہاں مزہ آئے گا دیکھنے میں، نور مسکرا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے مہا، پھپھو، بڑی ماما، میں جا رہی ہوں، میں نے تہجد بھی نہیں پڑھی تھی آج۔ آیت یہ کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، زنیرہ بیگم مسکرا کر کہتی، اور پھر سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔
جب کچھ دیر بعد اذانیں ہوئی تھی، روزے کی نیت کرتے ہوئے مرد حضرات نماز پڑھنے مسجد چلے گئے تھے اور باقی خواتین بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ رمضان کا سب سے خوبصورت وقت وہ ہوتا ہے جب دسترخوان پر مزے مزے کے پکوان رکھے جاتے ہیں اور ہر بندہ گھڑی کی سوئیوں کو یوں گھورتا ہے جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اسے تیز چلا دے گا۔ عبدالرحمن کے لیے افطاری کی ایک روحانی اور جسمانی جنگ تھی۔ روحانی اس لیے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جسمانی اس لیے کہ کھانے کے لیے سب سے زیادہ حصہ کیسے حاصل کیا جائے۔ آج گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے تھے، یعنی فائقہ بیگم۔ جب سائمہ بیگم عبدالرحمن کو گھورتے تاکید کی تھی، دیکھو عبدالرحمن، تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی، سب مہمانوں کو آرام سے کھانے دینا۔ عبدالرحمن نے نیک بچے بن کر سر ہلا دیا، لیکن دل میں ایک گریٹ رمضان پلان تیار کر لیا تھا۔ دوپہر سے ہی عبدالرحمن کچن میں چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ ایک بار سموسوں کی خوشبو آئی تو وہ اندر جھانکنے لگا۔ یہاں کیوں آئے ہوں؟ سائمہ بیگم عبدالرحمن کو جھانکتے دیکھ بولی۔ ماما میں مدد کرانے آیا تھا، عبدالرحمن مسکرا کر بولا۔ اچھا، پھر پلیٹ دھو، سائمہ بیگم زہریلا مسکرا کر بولی۔ ماما، میں اصل میں خلا کی مدد کروانے آیا تھا، سائمہ بیگم کی بات سن عبدالرحمن کہتے وہاں سے فوراً غائب ہوا تھا۔ جیسے ہی سائمہ بیگم عصر کی نماز ادا کرنے کمرے میں گئی تو عبدالرحمن نے موقع کو غنیمت جانا اور چپکے سے ایک رول اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ لیکن جیسے ہی پہلا نوالہ چبایا، پیچھے سے آواز آئی، عبدالرحمن بھائی کی۔ عبدالرحمن بھائی؟ عبدالرحمن گھبرا کر مڑا تو نور ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما کو بتاؤں؟ نور شرارت سے بولی۔ نہیں، میں تمہیں ایک رول دوں گا، چپ رہو۔ عبدالرحمن نے جلدی سے ڈیل کی تھی۔ دو دیں گے تو چپ رہوں گی، نور شرارت سے بولی۔ بہن سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا، عبدالرحمن دل میں سوچتے اس نے مجبوراً دو رول نکال کر نور کو دیے تھے۔ جب افطاری کے لیے دسترخوان لگایا جانے لگا تو عبدالرحمن نے اپنا پسندیدہ آئٹم چکن رول سب کے سامنے رکھنے کے بجائے اپنے قریب رکھ دیا تاکہ جیسے ہی اذان ہو وہ فوراً قبضہ جما سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہلا نوالہ لینے لگا، سائمہ بیگم نے گھو کر کہا، بیٹا سب کے لیے کھانا رکھا گیا ہے، تم اکیلے حملہ مت کرو۔ عبدالرحمن نے مصنوعی معصومیت سے کہا، ماما میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ سب صحیح ہے یا نہیں۔ جب کچھ دیر بعد اذانیں ہونے لگیں، سب نے روزے کی دعا مانگی، کھجور منہ میں ڈالی تھی۔ جب عثمان صاحب عبدالرحمن کو دیکھ بولے، چلو بسم اللہ کرو لیکن آرام سے۔ مہمانوں میں اور کوئی نہیں، عبدالرحمن کی پھوپھو فائقہ بیگم تھی۔ جیسے ہی افطاری ہوئی، فائقہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا آرام سے کھاؤ، سب کچھ تمہارے لیے نہیں۔ پھوپھو، روزہ صرف جسم کا نہیں زبان کا بھی ہوتا ہے، عبدالرحمن شرارت سے بولا تھا۔ جب فائقہ بیگم تو حیران ہی رہ گئی تھی، جبکہ نور ہنستے ہوئے بولی، یہ لائن کہیں سے سن کر آیا ہے، خود پر لاگو نہیں ہوتی کیا؟ جب سب کھانے میں مصروف ہو گئے، عبدالرحمن نے دیکھا کہ چکن رول کی پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ یہ کیا، میرے رول کہاں گئے؟ عبدالرحمن اداس ہوتے بولا۔ عبدالرحمن بھائی، یہ جو چالاکی کرتا ہے وہی پھنستا ہے، نور ہنستے ہوئے بولی۔ نور کی بات پر عبدالرحمن نے چھت کی طرف دیکھتے بولا، یا اللہ، اگلی بار افطاری میں مجھے انصاف دلانا، آمین۔ اس کی اس حرکت پر سب ہنس دیے تھے۔ جاری ہے، آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔